آج ویو 360 میں بھارت اور طالبان کے درمیان روابط، موقف میں نرمی کو بھارت میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ 80 کی دہائی میں پاکستان آنے والے افغان شہری اب تک مہاجر ہی کیوں ہیں؟ ابھی بھی پاکستان نے امن قبول نہیں کیا۔ ہم شاہدی کہ دیکھو افغانستان اور پاکستان میں کیا فرق ہے، یہ بھی اسلامی ملک ہے، وہ بھی اسلامی ملک ہے۔ اور ریاست میری لینڈ میں مسلم کمیونٹی کلینک 9/11 کے بعد امریکی مسلمانوں کی مختلف برادریوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک کوشش۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ان لوگوں کو دیکھا جائے، جہاں پر ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان اور طالبان کے درمیان تعلقات کی بات اکثر کی جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھارت اور طالبان کے درمیان روابط کی۔ پروگرام کے آغاز میں جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت اور طالبان کے درمیان روابط کی بات کریں گے، لیکن ایک جائزہ ہم لیتے ہیں کہ نیبرنگ کنٹریز میں اس وقت کیا سچویشن ہے۔ روس کتنے محتاط انداز میں اس وقت یہ جائزہ لے رہا ہے کہ وہ مستقبل میں اپنے جنوبی ہمسائے سے کیسے تعلقات رکھے گا اور کس طرح سے اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھائے گا، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے رشیا بھی افغانستان میں ایک دفعہ شکست کھا چکا ہے، اور اس کے بعد اب جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے 15 اگست کے بعد سے، جب طالبان نے دوبارہ سے ٹیک اوور کیا ہے افغانستان کو، تو اس کے بعد سے سچویشن کیسی بن رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی سچویشن ہوگی جس میں طالبان اور رشیا کے نئے چیپٹر، نئے تعلقات کا، پرانے دشمن اور نئے الائز شاید ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس پیکیج میں دیکھتے ہیں اس کی مزید ڈیٹیلز۔ اگرچہ سرکاری طور پر روس طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے، تاہم برسوں سے طالبان رہنماؤں کے ساتھ اس کے رابطے رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ماسکو بھی بلاتا رہا ہے۔ اور ایسے میں جب مغربی ممالک امریکہ اور نیٹو کے انخلاء کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ماسکو نے اس معاملے میں نرم لہجہ اختیار کیا ہے۔ فی الحال تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھبرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر شہریوں کو خون خرابے سے بچایا گیا ہے۔ ہم تمام افغان فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ جارحیت سے باز رہیں اور پرامن طریقے سے کسی تصفیے تک پہنچیں۔ ماسکو نے بھی 1979 میں افغانستان میں مداخلت کی تھی۔ اس کی فوجوں نے مجاہدین کہلانے والے مسلمان جنگجوؤں سے لڑنے والی کمیونسٹ حکومت کو سہارا دینے کے لیے یہ مداخلت کی تھی، لیکن جسے ایک تیز رفتار فوجی آپریشن ہونا چاہیے تھا، وہ تقریباً ایک دہائی تک جاری رہا۔ سوویت یونین کے انخلاء کے فوراً بعد کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت ماسکو نے ایک زیادہ عملی موقف اختیار کیا ہے۔ ماسکو افغانستان میں طاقت کے موجودہ خلا سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت بیتاب ہے، اور اس لیے وہ وہاں موجود بھی ہے اور اپنا سفارت خانہ بند نہیں کر رہا۔ میرے خیال میں اس کا امکان ہے کہ وہ ممکنہ طور پر طالبان کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں سے ایک ہو، اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ وقت دور ہے۔ روس وسطی ایشیا میں انتہا پسندوں اور جنگجوؤں کی آمد کو بھی روکنا چاہتا ہے، اور اسے امید ہے کہ طالبان علاقے میں غیر قانونی منشیات کے پھیلاؤ کو روکیں گے۔ اسی دوران امریکی انخلاء ماسکو کے لیے پروپیگنڈے کا وسیلہ بن گیا ہے۔ بلا شبہ افغانستان بین الاقوامی سطح پر بھی امریکہ کی کمزوری کو سامنے لانے کی حیثیت سے روس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، جسے روس بات چیت کے لیے اور ایک مثال کے طور پر یوکرین، وینزویلا اور دوسری جگہوں پر اپنی کوششوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالآخر یہ واضح نظر آتا ہے کہ امریکہ کے جانے سے جو خلا بنا ہے، ماسکو اسے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانے کی خاطر پر کرنا چاہتا ہے۔ مارگریٹ بشیر کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ 1996 میں جب طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالا تو بھارت نے ان کی حکومت تسلیم نہیں کی تھی، نہ ہی طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے والے ممالک میں بھارت کا نام کہیں آتا ہے، جبکہ خطے کے دیگر ممالک پاکستان، ایران، چین اور روس خاصے متحرک رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہفتے قطر میں طالبان اور بھارت کے درمیان نمائندوں میں جو پہلا رابطہ ہوا، اس کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی سفارتکار دیپک متل اور طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس ستانکزئی نے قطر میں ملاقات کے دوران افغانستان میں پھنسے بھارتی شہریوں، ان کی بحفاظت روانگی اور واپسی کے ساتھ ساتھ دہلی کے اس خدشے پر بھی بات کی کہ افغانستان کی سرزمین کہیں بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو۔ طالبان افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے بھارت کے لیے مثبت اشارے دے رہے ہیں۔ وہ اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت اپنے ترقیاتی منصوبے افغانستان میں جاری رکھے اور وہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، جبکہ افغانستان کی صورتحال پر ہندوستان میں ہونے والی ایک حالیہ کل جماعتی کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ افغان عوام سے دوستی سب کے لیے اہم ہے۔
मगर अब तक भारत की तालिबान के बारे में कोई ठोस पॉलिसी सामने नहीं आई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के सुहेल अंजुम नई दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि भारत में तालिबान के हवाले से क्या सोच पाई जाती है। सुहेल, तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने पर भारतीय मीडिया में तो बहुत तनकीद हुई, हुकूमत और दीगर सियासी हलकों की क्या सोच है? देखिए, जब 2-3 रोज कबल हिंदुस्तान के सफीर की मुलाकात तालिबान रहनुमा से हुई है, तो उसको यहाँ बहुत ही अहमियत की नज़र से देखा गया और ये नतीजा अखज़ करने की कोशिश की कि शायद तालिबान के ताल्लुक से हिंदुस्तान के मौक़िफ़ में कुछ नरमी आई है। लेकिन जब कल वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें उनसे पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान की पॉलिसी कुछ बदल रही है, तो उन्होंने कहा कि अब अभी हमारी फौरी तवज्जो इस पर है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना हो, और इसी पर हमने बात की है और इस सिलसिले में हमें मुस्बत जवाब दिया गया है। इसके अलावा हमारे जो शहरी वहाँ फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए बहिफाजत, जो थोड़े बहुत रह गए हैं, इस पर हमारी तवज्जो है। हमने बहुत से तजियाकारों और साबिक सिफारतकारों से बात की। उनका कहना है कि हिंदुस्तान को अब अपने मौक़िफ़ में नरमी लानी चाहिए, क्योंकि सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। तालिबान एक सियासी हकीकत बनकर सामने आए हैं। हिंदुस्तान की जो दाखिली सियासत है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो सिफारती तकाज़े हैं, इन तकाज़ों के तहत हिंदुस्तान को तालिबान के साथ रास्ता कायम करना चाहिए। जी, तो भारत में अफगानिस्तान के हवाले से सिर्फ हिंदू और पनाहगुज़ीन, सिख पनाहगुज़ीन जो थे उनको भारत ने कबूल करने की बात की थी। इससे पहले जो शहरियत का कानून मंजूर किया गया उसमें भी यही बात मुतनाज़ा थी, मुसलमानों को बाहर रखा गया था। तो इस वक्त अफगान पनाहगुज़ीनों के हवाले से इस पॉलिसी को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान की जानिब से कई बार ये ऐलान किया गया कि जो वहाँ से हिंदू और सिख आ रहे हैं उनको हम निकाल के ला रहे हैं, लेकिन कुछ तजियाकारों का ये भी कहना है कि कुछ मुसलमान भी आए हुए हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। जो मरकजी वजीर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने हिंदुओं और सिखों की आमद के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि इससे ये वाज़ेह होता है कि शहरियत पर जो तरमीमी कानून है वो कितना ज़रूरी है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस कानून से जो अब लोग आ रहे हैं हिंदू और सिख अफगानिस्तान से, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं उनको इस कानून के तहत शहरियत मिलेगी। लिहाजा जो अब जो लोग आ रहे हैं उनको तो अभी इसमें शहरियत नहीं मिल सकती है। अलबत्ता चूँकि जैसा कि आपने कहा कि शहरियत के कानून से मुसलमानों को मुस्तफ़ा रखा गया है, इसलिए जो मुसलमान अफगानिस्तान से आए हुए हैं उनकी भी शहरियत का कोई मामला सामने नहीं आया। सुहेल, हमारे साथ रहिएगा। जो अभी एहतजाज हो रहा था नई दिल्ली में, उसमें जो पनाहगुज़ीन थे, अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं, वो क्या कह रहे हैं? भारत में मौजूदा अफ़गान पनाहगुज़ीन जो इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली में UNHCR के दफ्तर के बाहर तकरीबन रोज़ाना मुज़ाहरे कर रहे हैं, उनके मुतालबात सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद सुहेल आपसे दोबारा बात करेंगे। हम यहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ 13-14 सालों से फंसे हुए हैं। हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। मेरे भाई डिप्रेशन का शिकार हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, तालीम नहीं। हम बहुत बुरे हाल में हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मदद चाहते हैं। हमारा दिमाग ये है कि हमें थर्ड कंट्री पे भेज दिया जाए, हमें कहीं और भेज दिया। इंडिया पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सालों साल से बर्दाश्त करें, भूखे बर्दाश्त करें, प्यासे बर्दाश्त करें, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से, हमारा फ्यूचर यहाँ पे ख़राब है। क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, कहीं नौकरी मिली थी हमें, तो प्रूफ की वजह से जो है नौकरी भी छूट गई हमसे। तो ये जो हमारा केस है क्लोज कर दिया गया है 2015 से, तो हम अभी तक वेट कर रहे हैं UNHCR का कि अभी हमारा भविष्य का कुछ सोचे। हमारा जान सेफ्टी है, मगर खाना पीना की वजह से हमारा जान। हम यहाँ महफूज हैं लेकिन हमारे पास खाना और पानी नहीं है। हम जिंदा हैं और इसके लिए भारतीय हुकूमत के मशकूर हैं, लेकिन उन्हें UNHCR पर दबाव डालना चाहिए कि वो हमारे मसले का मुस्तकिल हल निकाले। सुहेल, भारत की पॉलिसी रही क्या है अफगान मुहाजिरीन की तरफ और UNHCR क्या कर रहा है इस हवाले से? देखिए, यहाँ कई दिनों तक यहाँ पे जो UNHCR का दफ्तर है उसके सामने मुजाहरा हुआ है और मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हमें रिफ्यूजी कार्ड जारी किए जाएं, क्योंकि उनके बगैर हमें कोई सहूलत यहाँ पर नहीं मिलती। हालांकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो किसी भी मुल्क से जो पनाहगुज़ीन यहाँ आए हुए हैं हम उनको हर तरह की सहूलत फराहम करते हैं, लेकिन अफगान मुहाजिरीन का कहना है कि हमें सहूलत नहीं मिलती क्योंकि हमारे पास कार्ड नहीं है। उनमें से मुजाहिरीन में से बाद में मीडिया के सामने आकर के ये बात की और कहा कि
अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीन दफ्तर के किसी भी एहलकार ने हम लोगों से कोई बात नहीं की, न हमारे मुतालबे पर किसी ने तवज्जो दी, न कोई यकीन दहानी कराई। हुकूमत की तरफ से भी अभी तक इस सिलसिले में कोई बयान सामने नहीं आया है, ना तो हुकूमत की तरफ से और ना ही अपोजिशन जमातों के किसी लीडर ने इस मसले पर कोई बयान दिया है। इसलिए अभी फिलहाल यही समझा जाना चाहिए कि उनकी सूरत हाल गैर यकीनी है। अस्सी की दहाई में पाकिस्तान आकर आबाद होने वाले बहुत से अफगान पनाहगज़ीन कैंपों से निकल कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हुए। उनकी नई नस्लें पाकिस्तानी सरजमीन पर ही पैदा हुईं और परवान चढ़ीं, लेकिन कई दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद वो आज भी मुहाजिरीन के तौर पर ही जाने जाते हैं। बेशतर पनाहगज़ीनों के मुताबिक उनकी शनाख्त ही उनका असल मसला है। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की क्या ज़रूरियात हैं और वो हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं, बता रही हैं लाहौर से समन खान। 5 बच्चों के वालिद 45 साला जान मोहम्मद दादा बन चुके हैं। उनके लिए पाकिस्तान उनका वतन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अफगान मुहाजिर से ज़्यादा और कुछ नहीं। अफगानिस्तान से मेरे माँ बाप यहाँ आए और मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। माँ बाप दोनों यहाँ ही फोत हो गए हैं। मैं अफगानिस्तान गया ही नहीं कि वो कैसा मुल्क है, अच्छा है या बुरा है, मुझे पता ही नहीं है। मैं यहाँ ही रहूँगा। जान मोहम्मद के मुताबिक उन्हें बच्चों की तालीम, सेहत की सहूलतों के हसूल और दीगर मुश्किलात का सामना रहता है। मेरा मरीज हो और मैं कहीं जाऊं तो वो मुझसे पाकिस्तानी कार्ड मांगता है। अगर कोई गाड़ी लें तो वो मुझे कहते हैं कि कोई जमानत लेकर आओ। मैं किसी पाकिस्तानी को कहूंगा और फिर मुझे वो गाड़ी मिलेगी। किसी बैंक जाएं पैसों के लिए तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तानी कार्ड लेकर आओ। ये बहुत मुश्किलात हैं हमें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 24 लाख रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर हैं, जिनमें 74% उन अफगानों की दूसरी या तीसरी नस्ल हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन की मुदाखलत के बाद 70 और 80 की दहाई में नकल मकानी की थी। पाकिस्तान में रहने वाले पनाहगज़ीनों की अक्सरियत की कहानी जान मोहम्मद से मुख्तलिफ नहीं। अफगान को नौकरी नहीं मिलता है। सर्विस अस्पताल दो बच्चा पैदा हो गया, जमीन पर्ची भी नहीं दिया हुआ है, उसको पैदाइशी पर्ची भी नहीं दे रहा है। लोग ऐसे आएगा, पाकिस्तानी लोग जाएगा उसको दे रहा है, लेकिन अफगान को नहीं दे रहा है। पाकिस्तान में कई अशरों के क़याम में अफगान मुहाजिरीन ने मुख्तलिफ शहरों में बस्तियाँ और कॉलोनियाँ बसा लीं। लाहौर की इब्राहिम कॉलोनी में ज़्यादातर पनाहगज़ीन घराने किराए के घरों में रह रहे हैं और बेशतर का रोज़गार कूड़ा उठाने और कबाड़ के काम से मुंसलिक है। किसका दिल कर रहा है बाजी आधी रात को जाए, कचरे पे हाथ लगाए, फिर आगे घर में उस हाथों के साथ हम रोटी खा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे वो भी बोरे चुक के जाके उधर कचरे चुक रहे हैं। हर बंदा आके उठाता कह रहा है चलो आप अफगानी है। पुलिस वाले ऐसे बिला वजह हमारे पास पड़ा है बाजी, आप देख ले हमारे जो कागजात पड़ा है, बिला वजह चुक के ले जाते हैं। 50,000 दो, लाख दो, वो दे के वो फिर छोड़ देते हैं। मुल्क तो तब अच्छा लगता है जब वहाँ सुकून हो, अपनी जमीन हो। अब अफगानिस्तान में तो सिर्फ लड़ाइयाँ हैं और सिर्फ खून बह रहा है, सड़कें खराब हैं। हमने नहीं जाना वहाँ, क्या करें वहाँ जाकर। यहाँ इतना कमाते हैं कि शाम को बच्चे खा लेते हैं। अगर जंग खत्म हो जाए और हम वहाँ चले भी जाएं, तो वहाँ तो अब कुछ भी नहीं है। अब वहाँ ना जमीन है ना घर है, तो अब तो वहाँ नहीं जा सकते। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी POR कार्ड्स की मुद्दत 2015 से खत्म हो चुकी है। इन पनाहगज़ीनों के लिए नए स्मार्ट कार्ड्स के इजरा का अमल इन दिनों जारी है, लेकिन इन मुहाजिरीन के मुताबिक उनकी असल ज़रूरत पाकिस्तानी शहरियत है। इस ID कार्ड को हमने क्या करना है? ये तो नहीं किसी के छत के नीचे हम बैठे हो किराया दे रहे हैं, कब तक देते रहे? अभी भी पाकिस्तान ने अमन कबूल नहीं किया। हम चाहिए कि देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, ये भी इस्लामी मुल्क है, वो भी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान से हम ये माज़रत मांगते हैं कि हमारा ये कबूल करे, हम अफगानिस्तान में जाना नहीं चाहिए। इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुनों का कहना है कि इंसानी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अगर अफगान पनाह गज़ीनों के मसाइल हल ना किए गए तो बांग्लादेश से आने वाले मुहाजिरीन की तरह इन्हें भी बुनियादी सहूलतों तक रसाई के लिए तवील जदोजहद करना पड़ेगी, जो किसी इंसानी अलमिया से कम नहीं होगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है।
اسی لیے پاکستانی حکومت کو اپنی پالیسی میں نرمی کرتے ہوئے افغان مہاجرین کو ملک میں داخلے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ بات صبح خیبر پختونخوا میں قبائلی امور کے سابق سیکرٹری سید اختر علی شاہ نے وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری سے بات کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی دیگر ممالک کی طرح جو غیر ملکیوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے انہیں شہریت دیتے ہیں، پاکستان کو بھی افغان مہاجرین کو شہریت دے دینی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں ان کے اس انٹرویو میں۔ ایک وقت میں تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بہت واضح اعلان کیا تھا کہ ہم افغانوں کو شہریت دیں گے یا غور کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد خاص کر سندھ اور بلوچستان میں بلوچیوں کی طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی۔ ابھی تک مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ کوئی واضح پالیسی اس سلسلے میں ترتیب نہیں دی گئی۔ جس طرح دوسرے ممالک ہیں شہریت دیتے ہیں، تو اسی طرح سے پاکستان بھی ان افغان لوگوں کو جو کہ یہاں پر 40 سال سے رہ رہے ہیں، تو مختلف کنڈیشنز لگا کر ان کو شہریت دی جا سکتی ہے۔ اور میں نے خود ایک دفعہ یہ تجویز بھی دی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹا بیس میں تو پہلے سے آ گئے ہیں، جیسے آپ نے اسمارٹ کارڈ کی بات کی، تو پھر وہ آپ کی جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں بھی آ جائیں گے۔ ماضی میں جن حالات میں افغانوں کی بڑی تعداد نے پاکستان اور دوسرے ملکوں میں ہجرت کی تھی، ان حالات میں اور اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں، کیا آپ کو ان میں کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ ایک وہ پیریڈ ہے جب سوویٹ انویژن ہوا تھا، اور وہاں سے جتنی بھی لوگ آئے ان کو پاکستان نے بہت خوشی سے یہاں پر قبول کیا۔ پھر اب طالبان کے ٹیک اوور کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی، ایک اکنامک مائگریشن میں کہوں گا، اور ایک جب آپ کو زندگی کے لالے پڑ جائیں، آپ فار لائف سر بچانے کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں ہو۔ روزانہ اعداد و شمار کے مطابق کوئی 20,000 کے لگ بھگ چمن بارڈرز کے ذریعے پاکستان آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے تورخم بارڈر کے ذریعے، لیکن ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ کاغذات کے تحت آ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ایک بھی افغان مہاجر داخل نہیں ہوا ہے۔ آپ کے خیال سے یہ پالیسی جو ہے پاکستان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ لوگ جو کہ طالبان کی ایک مخصوص جو ذہنیت ہے، خیالات ہے، طرز حکومت ہے، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، تو یہ اب یہاں پر ہیومن رائٹس کا ایشو آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک انسانی المیہ اور ہیومن کرائسس سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی پالیسی میں کچھ ریلیکسیشن کرنی چاہیے۔ مہاجرین کی جب آمد اگر ممکن ہو گئی، ان کو آنے کی اجازت دے دی گئی، دہشت گردی کا کس حد تک خطرہ موجود ہے؟ یہ ایک تاثر پرسپشن پیدا کیا گیا کہ یہاں پر جو جرائم کی شرح ہے اس میں اس وجہ سے اضافہ ہوا کہ یہاں پر افغان ریفیوجیز ہیں، لیکن جب سینٹرل پولیس آفس سے اسٹیٹسٹکس لی گئی تو اس میں ٹوٹل جتنے جرائم ہمارے خیبر پختونخوا میں ہوئے تو ان کا حصہ 1%۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے حکومت سنبھالنے کے بعد افغان مہاجرین کو شہریت دینے سے متعلق اقدامات اٹھانے کا ذکر کیا تھا، مگر اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ بھارت کے نئے شہریت قانون کے مطابق 2014 سے پہلے آنے والے پناہ گزینوں کو شہریت دی جا سکتی ہے، لیکن اس قانون کا اطلاق مسلمان پناہ گزینوں پر نہیں ہوتا۔ بھارت اور پاکستان دونوں ہی ملک اقوام متحدہ کی 1951 کی ریفیوجی کنونشن کا حصہ نہیں ہیں۔ دونوں ملکوں میں پناہ گزینوں کے تحفظ کے لیے کوئی جامع پالیسی نہیں بنائی گئی، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی واضح طریقہ کار ہے کہ ریفیوجی کو درجہ کیسے ملے گا ایک شہری کا۔ دونوں ملکوں میں کسی کو پناہ گزین کا درجہ دینے کا فیصلہ بھی اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزین کرتا ہے۔ کیا افغان طالبان خواتین کو نمائندگی دینے کے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو اہم موضوعات پر تفصیلی رپورٹس اور ماہرین کے تجزیے ملیں گے۔ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ سارا کانٹینٹ آپ کو مسلسل جو ویب سائٹ پہ آتا ہے وہ بھی وہیں پہ ملے گا۔ facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ (9/11) کے واقعے نے امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔
بہت سے امریکی مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ امریکی مسلمان اور ان کا معاشرے میں کردار بھی توجہ کا مرکز بن گئے۔ خاص طور پر مسلمان تنظیموں اور افراد نے اس بارے میں کئی ایک شعوری کوششوں کا آغاز کیا تاکہ وہ اپنی فلاحی کوششوں کو صرف مسلمانوں تک محدود نہ کریں۔ صبا شاہ خان ہمیں ایک ایسے طبی مرکز لے کر جا رہی ہیں جسے 9/11 کے 2 سال بعد ایک پاکستانی امریکی جوڑے نے تمام کمیونٹیز کے لیے شروع کیا تھا اور اب تک بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ واشنگٹن سے ملحقہ ریاست میریلینڈ کا شہر سلور اسپرنگ ممتاز امریکی اداروں کا گھر ہونے کے ساتھ انتہائی متنوع آبادی کا حامل ہے۔ یہاں مسلم کمیونٹی سینٹر یا MCC کے احاطے میں واقع یہ مسلم کمیونٹی کلینک پچھلے 18 سال سے اس متنوع آبادی کی طبی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ سروسز بہت اچھی ہیں، ثقافتی لحاظ سے بھی یہ بہت حساس ہیں۔ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں کھل کر بولنا مشکل ہے، لیکن اپنی بیٹی کے کہنے پر میں کھل کر ڈاکٹر کو اپنا حال بتا پائی۔ یہاں کلینک میں بہت اچھی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ آسیہ طوبہ کے معالج اور اس کلینک کے بانی ڈاکٹر آصف قادری کہتے ہیں کہ کلینک کو ابتدا ہی سے MCC یعنی مسلم کمیونٹی سینٹر کا تعاون حاصل رہا اور آج بھی 500 گز پر پھیلے ہوئے اس کلینک کا کوئی کرایہ نہیں ہے۔ اپنی پریکٹس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت دیسی لوگ آتے تھے، پاکستانی یا ہندوستانی یا اور بھی کانٹیننٹ سے لوگ آتے تھے جن کے پاس یا تو انشورنس نہیں ہوتا تھا یا ان کے ماں باپ ہوتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ان لوگوں کو دیکھا جائے، جہاں پر ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ پھر جیسے جیسے مریضوں کی تعداد بڑھی، ڈاکٹر آصف نے محسوس کیا کہ ان کی ضرورت اس کلینک کو زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنی پریکٹس بند کر کے اپنا تمام وقت کلینک کو دینا شروع کیا، جو ان کی اہلیہ صفیہ کہتی ہیں ہر لحاظ سے مشکل تھا۔ پوری کمیونٹی نے ہمارا ہیلپ کیا 5 سال تک۔ کاؤنٹی نے ہمیں کہا کہ پیشنٹس ہیو ٹو پے سم تھنگ۔ وی میک شیور کہ کسی کو اگر زکوٰۃ کی ضرورت پڑی، کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صرف پچھلے سال کلینک نے 18,000 مریضوں کی طبی دیکھ بھال کی۔ جب گورنمنٹ وغیرہ کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایسا کلینک ہے، وہ میریلینڈ کے گورنر 1-2 بار یہاں آئے، تو اس کی پبلسٹی اس لیول پر ہونے لگی۔ تو ہم نے گرانٹس وغیرہ کے لیے اپلائی کیا تو آسانی سے ہم کو اسٹیٹ لیول پر یا کاؤنٹی لیول پر پیسہ ملا۔ 18 سال پہلے جب ڈاکٹر قادری نے اس کلینک کو شروع کیا تو ان کا مقصد بلا امتیاز ضرورت مندوں کی مدد کرنا تھا، لیکن 9/11 کے پس منظر میں یہ مسلم کمیونٹی کلینک یہاں آنے والے غیر مسلم امریکیوں کے مسلمانوں کے بارے میں منفی تصورات تبدیل کرتا آیا ہے۔ جب آپ مسیحی یا کسی اور مذہب کی کمیونٹی میں جائیں تو آپ کو اچھے برے ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں مل جل کر ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہاں علاج سستا ہے، اپوائنٹمنٹ اور ٹیسٹ سب کچھ یہاں معقول قیمت پر ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں اپنے والدین کو یہاں لاتی ہوں۔ کلینک میں فارمیسی، ایکس رے، ڈینٹل کلینک اور ہر مرض کے ماہر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مریضوں کو قریبی بس اور ٹرین اسٹیشن سے لانے لے جانے کے لیے شٹل سروس بھی ہے۔ کلینک کے ڈینٹسٹ ڈاکٹر مہدی حسن سمجھتے ہیں کہ یہ کلینک یہاں آنے والے غیر مسلم افراد کو اس بات کی آگہی بھی دیتا ہے کہ ان کی اور مسلمانوں کی بنیادی اخلاقی اقدار میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سی اقدار مشترکہ ہیں، خصوصاً وہ افریقی اور ہسپانوی آبادی جو اپنے مستحکم عیسائی عقائد کے ساتھ یہاں آتی ہے، اور اسے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے میں بھی کمیونٹی کی خدمت اور دوسروں کے لیے کچھ کرنا شامل ہے۔ کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے دوران بھی مسلم کمیونٹی کلینک یہاں آنے والے سبھی افراد کو معمول کی خدمات فراہم کرتا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ضرورت کے تحت اب یہاں ویکسین شاٹس اور ورچوئل کلینک کی سہولیات بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، سلور اسپرنگ، میریلینڈ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔